السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ باب رمضان کے روزوں کے فرض ہونے اور ان کی فضیلت اور ان سے متعلقہ دیگر احکام بیان۔ قال اللہ تعالی يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول تک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والے دلائل ہیں۔ بس جو شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ فائدہ: آیات روزوں کی فرضیت کے باب میں پچھلی امتوں کا حوالہ امت محمدیہ کی آسانی اور شفقت کے پیش نظر دیا گیا تاکہ وہ اس میں کوئی گرانی اور مشکل محسوس نہ کریں، کیونکہ انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اسے تو مجھ سے پہلے بھی بہت سے لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ تاہم یہ بات ضرور ہے کہ ان کے روزوں کی مقدار اور ان کے لیے کون سے مخصوص ایام تھے، اس کا علم ہمیں نہیں۔ اس لیے یہاں تشبیہ صرف روزے رکھنے میں ہے، نہ کہ اس کی مقدار اور زمانے میں۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کا مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کا آغاز رمضان المبارک میں ہو، یا یہ کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزہ پر اتارا گیا، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً اترتا رہا۔ سام یا سوم کا مصدر بھی ہو سکتا ہے، اسی وقت معنی ہوں گے کہ روزہ رکھنے کا حکم فرض کیا گیا۔ دوسرے یہ جمع کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے بمعنی روزے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ایک ڈال ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے اور نہ شور و گل کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا کہے کہ میں روزے سے ہوں، انی صائمٌ۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، رواہ البخاری و مسلم۔
یہ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں اور بخاری ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ یہ اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ انسان کی ہر نیک عمل کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے کا معاملہ دیگر نیکیوں سے مختلف ہے، روزے میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میری وجہ سے وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب کی ملاقات کے وقت، اور یقیناً اس کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فائدہ، خلوف سے مراد روزے دار کی منہ کی وہ بو ہے جو سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کے منہ سے آتی ہے۔ اس میں جہاں روزے کی خصوصی فضیلت کا بیان ہے وہاں روزے کی اصل حقیقت کی وضاحت بھی، کہ اس کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ طعام و شراب و شہوت کو ترک کر دیا جائے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ تمام لغویات اور قباح بری باتوں سے اجتناب اور تمام خوبیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا جائے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کسی چیز یا جوڑا کو خرچ کرتا ہے یا خرچ کرے گا، اسے جنت کے سب دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ پس جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا، باب الصلاۃ، نمازیوں کے لیے مخصوص دروازے سے پکارا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والوں میں ہوگا، اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا، اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا، اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان سب دروازوں میں سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ مقصود جنت میں داخلہ ہے جس کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے، لیکن کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہوگا، رواہ البخاری و مسلم۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ فائد نمبر 1، جوڑے سے مراد 2 کی تعداد ہے، یعنی 2 گھوڑے، 2 بکرے، 2 گائے اور اونٹ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ نمبر 2، معالی معدویہ کے معنی ہے، ابن بطال نے یہ کہے کہ ان من لم یکن الا من اہل خصلۃ واحدہ فدعا لها من یعبها لا ضرر علیہ لأن غایت المطلوبہ دخول الجنہ۔ ہم نے ترجمے میں اسی مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حدیث میں حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت، فضیلت اور منقبت کا بیان ہے، نیز جس شخص کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ عجب میں مبتلا ہو جائے گا، اس کی تعریف اس کے منہ پر کرنی جائز ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ایک کی بجائے 2 چیزیں صدقہ کرنے یا ڈبل عمل خیر کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اس کے سوا اس سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے، اور ان کے سوا اس سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، چنانچہ کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس میں روزے داروں کی خصوصی فضیلت کا بیان ہے کہ روزے دار سے مراد وہ اہل ایمان ہیں
جو رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ دیگر ایام میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، ورنہ رمضان کے روزے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح اہل صلاح، اہل صدقہ اور اہل جہاد کا مفہوم ہے، جن کا ذکر گزشتہ حدیث میں گزرا، ورنہ فرض نماز، فرض صدقہ وغیرہ فرائض میں تو سب مسلمان برابر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال تک دور کر دیتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: اللہ کی راہ میں سے مراد کفار سے جہاد کرتے وقت روزہ رکھنا ہے یا اللہ کی اطاعت اور رضا کے لیے متعلق روزہ رکھنا ہے۔ 70 سال سے مراد 70 سال کی مسافت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے لیے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: یہ رمضان کی خصوصی فضیلت ہے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ رمضان میں اہل ایمان کا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور اس میں تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور توبہ استغفار کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور شوال کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل چھا جائے یا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کرو۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر تم پر بادل چھا جائیں تو 30 دنوں کے روزے رکھو۔ فائد نمبر 1، عبیہ اور امن لغت میں دونوں کی معنی ایک ہی ہیں۔ بادلوں کا چھانا مطلع ابر آلود ہونا جس کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے۔ اس صورت میں حکم ہے کہ 30 دن گنتی پوری کرو۔ 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہ آئے تو شعبان کی 30 دن پورے کر کے روزوں کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح 29 رمضان کو شوال عید الفطر کا چاند نظر نہ آئے تو 30 دن روزے پورے کر کے عید منائی جائے۔ گویا کہ روزے رکھنے اور چھوڑنے میں چاند کی رؤیت ضروری ہے، محض فلکی حساب کافی نہیں۔ نمبر 2، علاوہ ذی ہلال رمضان کی رؤیت کے لیے ایک معتبر گواہ اور بلال شوال کے لیے 2 معتبر گواہ ہوں گواہی کافی ہے۔ اس نصاب شہادت سے رؤیت کا اثبات ہو جائے گا۔ ایک علاقے کی رؤیت دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے معتبر ہوگی یا نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے اور دونوں گروہوں کے استدلال کی بنیاد یہی حدیث ہے۔ جو گروہ یہ کہتا ہے کہ ایک علاقے میں رؤیت دوسرے علاقوں کے لیے بھی کافی ہے، وہ کہتا ہے سومو اور افطروا کے مخاطب تمام مسلمان ہیں، اس لیے ایک علاقے کے مسلمانوں کی رؤیت گویا کہ دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کی رؤیت ہے۔ دوسرا گروہ جس کا موقف یہ ہے کہ یہ علاقے کی رؤیت دوسرے علاقوں کے مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس حکم کے مخاطب صرف وہ مسلمان ہیں جنہوں نے چاند دیکھا۔ جن علاقوں کے مسلمانوں نے چاند دیکھا ہی نہیں وہ اس کے مخاطب نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر علاقے کے لیے ایک رؤیت ہے جس کے مطابق وہ روزے رکھتے اور عید کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ایک تیسرا گروہ اور ہے جس کا موقف یہ ہے کہ جو علاقے مطلع کے اعتبار سے قریب ہیں، یعنی ان کے طلوع و غروب میں زیادہ فرق نہیں ہے، ان علاقوں میں ایک علاقے کی رؤیت دوسرے علاقوں کے لیے کافی ہے۔ جیسے پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے تقریباً یہی موقف اختیار کیا ہے کہ جس کا اظہار مرکزی رؤیت حلال کمیٹی کے فیصلے کی صورت میں مسلسل کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کسی ایک جگہ بھی رؤیت حلال کا اگر شرعی شہادتوں کی روشنی میں اثبات ہو جاتا ہے
تو یہ کمیٹی اسے پورے ملک کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور اس کے مطابق فیصلہ اور اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک معتدل موقف ہے جس پر عمل گنجائش ہے، اس لیے علماء اہل حدیث بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے مختلف شہروں کے مطلع میں ایک اگرچہ اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک زیادہ سے زیادہ 35 یا 40 منٹ تک کا فرق ہے، جیسے معتدبہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس موقف کی روح سے کم از کم ایک ملک میں ایک علاقے کی رویت تمام علاقوں کے لیے کافی ہے۔ بے شک باب رمضان کے مہینے میں سخاوت، نیک اور کثرت سے بلائی اور آخری عشرے میں بھی اس سے زیادہ نیکی کرنے کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آ کر ملتے تو آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے، اور جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ پس یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے، بلائی، مال، دولت وغیرہ میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس میں رمضان مبارک میں دو کاموں کی کثرت اور اہتمام کرنے کا بیان ہے، ایک فیاضی و سخاوت کا مظاہرہ تاکہ لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے وقت نکالیں اور اپنے دنیاوی مشغلوں میں کمی کر لیں، دوسرے قرآن کریم کا دور اور مدارسہ یعنی ایک دوسرے کو قرآن کی منزل سنانا، جیسے قرآن کریم کے دو حافظ ایک دوسرے کو اپنا مواخذہ سناتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہے کہ قرآن کریم اور رمضان مبارک کا باہم نہایت گہرا تعلق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، ویسے تو پورا قرآن ہی نیکیوں کا موسم بہار اور عبادت و اطاعت کا خصوصی مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ تو اس موسم عبادت کا نقطہ عروج ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں ان 10 دنوں اور راتوں میں تو بالخصوص خوب محنت اور جدوجہد کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی اور اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کی سعی کرنی چاہیے۔ اس لیے ان 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہتے تھے۔ نصف شعبان کے بعد رمضان سے قبل روزے رکھنے کی ممانعت، سوائے اس شخص کے جو اس کو ماقبل سے ملائے گا یا سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہو اور یہ نصف اخیر اس کی عادت کے موافق ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے ایک روزہ یا 2 روزے پہلے روزہ نہ رکھے، ایک روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھے، ہاں مگر وہ شخص جو پہلے ہی سے ان دنوں کا روزہ رکھتا ہو تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد، نمبر 1، پہلے ہی ان دنوں کا روزہ رکھتا کا مطلب ہے کہ مثلا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے۔ کسی معمول یا ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن چھوڑنا اس کا معمول ہو تو اس معمول کی صورت میں وہ 1-2 روز قبل بھی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا روزہ استقبال رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے مستقبل معمول کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 2، بعض نے 1-2 روز قبل سے مراد شعبان کے نصف ثانی کے پہلے اور 2 روز مراد لیے ہیں، کیونکہ روایات میں نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے کی ممانعت وارد ہے۔ اس اعتبار سے شعبان کی 16-17 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے، الا یہ کہ کسی معمول میں آ جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑو۔ اگر چاند سے ورے بادل حائل ہو جائے اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، رمضان سے قبل سے مراد شعبان کا دوسرا نصف ہے، یعنی 15 شعبان کے بعد نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے کہ تاکہ رمضان کی فرضی روزوں کے لیے اس کی قوت توانائی برقرار رہے جس کا آغاز چند دن بعد ہی ہونے والا ہے۔ نمبر 2، اگر چاند مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کیے جائیں۔ اسی طرح شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 30 روزے پورے کر کے عید الفطر منائی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو یقظان عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اسے ترمذی اور نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، مشکوک شک والے دن سے مراد یعنی 30 شعبان کا دن ہے، یعنی بادلوں کی وجہ سے 29 دن کا چاند نظر نہیں آیا تو کوئی شخص یہ سمجھ کر روزہ رکھ لے کہ پتہ نہیں یہ شعبان کا 30واں دن ہے یا رمضان کا پہلا دن ہے، کہیں یہ یکم رمضان ہی نہ ہو، تو اسی طرح شک والے دن میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ گنتی پوری کی جائے۔ چاند دیکھنے کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو فرماتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر و ہلال رشد و خیر، رواہ الترمذی۔ یعنی اے اللہ یہ چاند ہدایت اور بلائی کا چاند ہے، اے اللہ اس کو ہم پر امن، ایمان اور سلامتی والا اسلام کے ساتھ نکال، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے، اے چاند یہ چاند ہدایت اور بلائی کا چاند، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ، چاند دیکھ کر مسنون دعائیں پڑھی جائیں، جن میں سے ایک دعا یہ بھی ہے جو کہ اوپر مذکور ہے۔ سحری کھانے کی اور اس کی تاخیر کرنے کی فضیلت، بشرط یہ کہ طلوع فجر کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھانا مسنون ہے، چاہے تھوڑا ہی کھا لے، کیونکہ اس کھانے میں برکت ہے۔ اس وقت کھانے پینے سے سارا دن اس کی قوت و توانائی برقرار رہے گی۔ اس کے برعکس جو شخص رات کو کھا پی کر سو جائے تاکہ سحری کے لیے اٹھنا نہ پڑے تو یا سحری بہت جلدی کھا لے تو اس کی آخری وقت میں نہ کھائے تو اسے جلدی ہی بھوک پیاس ستانے لگ جائے گی، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں بھوکا پیاسا رہنے کا وقفہ بڑھ جائے گا جس سے یقیناً روزے دار کو تکلیف ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کی تعلیمات میں کس طرح انسان کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں مناسب ہدایات دی گئی ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نے نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان سے پوچھا گیا کہ سحری کے خاتمے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے مقدار، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ سحری بالکل آخری وقت میں کھائی جائے، یہی سنت کا طریقہ ہے، تاہم صبح صادق سے پہلے کھائی جائے، اور یہ وقفہ بقدر 50 آیات اندازہ 10 منٹ ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مؤذن تھے،
حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتا ہے، لہٰذا جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم نہ کھاؤ پیو۔ حضرت ابن عمر نے مزید فرمایا کہ ان دونوں کی اذانوں کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا کہ یہ بلال اذان دے کر اترتے اور ابن مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں صبح کے وقت 2 مؤذن ہوتے تھے اور 2 اذانیں ہوتی تھی۔ پہلی اذان کا مقصد یہ تھا کہ روزے دار کو اگر سحری کھا رہے ہوں تو متنبہ ہو جائیں کہ سحری کا وقت ختم ہو چلا ہے اور اب نماز کی تیاری کرنی چاہیے، اور اسے فوراً بعد دوسری اذان دوسرے مؤذن کے ذریعے ہوتی جو اس بات کا اعلان تھا کہ کھانے پینے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اب نماز پڑھو۔ نمبر 2، یہ معمول صرف رمضان ہی میں نہیں تھا، حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مستقل معمول تھا۔ یہ دونوں اذانیں اب بھی مسجد نبوی اور مسجد حرام خانہ کعبہ میں جاری ہیں، ہمیں بھی اسی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، دونوں اذانوں کے درمیان وقفے کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ حضرت بلال اذان دینے کے بعد دعا وغیرہ میں مصروف ہو جاتے اور طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ جب طلوع کا وقت قریب ہو جاتا تو نیچے اترتے اور ابن مکتوم کو اطلاع کرتے کہ وہ وضو وغیرہ کرتے اور اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے اور طلوع فجر کی آغاز میں اذان دیتے۔ ابن علان۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کا کھانا ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، گویا کہ سحری کھانا امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ افطار میں جلدی کرنے کی فضیلت اور اس چیز کا بیان جس پر انتظار افطار کیا جائے اور افطار کے بعد کی دعا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ برابر بلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ کھولنے میں جلدی کریں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، بلائی سے مراد دین و دنیا کی بلائی ہے۔ روزہ جلدی کھولنے کا مطلب ہے کہ غروب شمس سے پہلے روزہ کھولنا نہیں ہے، بلکہ غروب شمس کے بعد بلاتا خیر روزہ کھولنا ہے، بلا تاخیر روزہ کھولنا ہے۔ محض اس بنا پر تاخیر نہ کی جائے کہ روزے میں جو مشقت ہے اس کو مزید بڑھایا جائے، جیسا کہ بعض تشدد پسند صوفی اور ذاکر قسم کے حضرات کرتے ہیں۔ ان سختیوں میں برکت نہیں ہے، بلکہ اصل برکت اتباع سنت میں ہے، اس لیے جلدی افطار کرنے میں بھی اسی اتباع سنت کی وجہ سے دین و دنیا کی بلائی مسلمانوں کے حصے میں آئے گی۔ بے شک حضرت ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے۔ حضرت مسروق نے ان سے کہا کہ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 2 آدمی ہیں جو بلائی کے کام میں کوتاہی نہیں کرتے، ان میں سے ایک مغرب کی نماز اور روزہ اور افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے اور دوسرا مغرب اور افطار میں دیر کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، مغرب کی نماز اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کون کرتا ہے؟ حضرت مسروق نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا کہ آپ افطار اور مغرب کی نماز میں جلدی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے میرے بندوں میں سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو ان میں سے افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا اندھیرا ادھر مشرق کی طرف سے آ جائے اور ان کا اجالا ادھر مغرب کے سمت سے چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے، یقیناً روزے دار نے افطار
کر لیا، رواہ البخاری و مسلم۔ مسائل نمبر 1، افطار کر لیا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، اور دوسرا مطلب ہے کہ شرعاً وہ روزہ کھولنے والا ہو گیا، چاہے وہ کچھ نہ کھائے پیے، کیونکہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ نمبر 2، اس میں روزے کے وقت کا تعین کر دیا گیا کہ وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے۔ اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا تشدد ہے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ بے شک حضرت ابو ابراہیم عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقائے سفر میں سے ایک سے کہا کہ اے فلاں سواری سے اتر اور ہمارے لیے ستو گول۔ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کچھ اور شام کریں تو بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو سواری سے اتر اور ستو تیار کر۔ اس نے کہا ابھی تو کچھ دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور ہمارے لیے ستو گول۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سواری سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستو گولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو نوش فرمائے اور فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی ہے تو یقیناً روزے دار کا روزہ کھل گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں غروب شمس کے فوراً بعد بلا تاخیر روزہ کھولنے کی تاکید ہے۔ حضرت سلمان بن عامر زئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو اسے چاہیے کہ چھوارے سے افطار کرے، اگر وہ نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، اس لیے کہ پانی خوب پاکیزہ ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث کہا حسن ہے۔ فائدہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میرے نزدیک امر حکم کے سیغے سے درست نہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ایسا ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند تازہ کھجوروں سے روزہ کھول دے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چند چھواروں سے روزہ افطار کرتے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے۔ اسے ابو داؤد ترمذی اور نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ روزہ کھولتے وقت اس ترتیب کو سامنے رکھا جائے تو بہتر ہے تاکہ سنت کا ثواب بھی مل جائے، اور طبی طور پر یہی مفید ہے کہ کیونکہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے گرم اور کمزور ہوتا ہے، اس لیے مرغن چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ روزے دار کو اپنی زبان اور دوسرے اعضاء کے ناجائز کاموں اور سب و شتم وغیرہ سے حفاظت کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو نہ وہ دل لگی کی باتیں کرے اور نہ شور و گل کرے، چنانچہ اگر کوئی اس کو گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، کیا کہے انی صائم، متفق علیہ، یعنی رواہ البخاری و مسلم۔ یہ حدیث باب وجوب الصوم میں رقم 1215 میں گزر چکی ہے، یہاں باب کی مناسبت سے دوبارہ لائے ہیں۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار کے لیے جس طرح کھانا پینا اور بیوی سے قربت منع ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں اپنی زبان اور اپنے دیگر اعضاء کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اشتعال دلائے بھی تو کوئی مشتعل نہ ہو، بلکہ یہ یاد رکھے کہ میں روزے دار ہوں، مجھے ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن میں مشغول رکھے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، رواہ البخاری۔
فائدہ اس میں بھی اسی امر کی تاکید ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کی تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ ایک طرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا بھی اہتمام اور دوسری طرف اللہ کے خوف سے یہ بے نیازی ہو کہ نہ جھوٹ سے اجتناب ہو اور نہ فریب دہی سے اور دیگر ناجائز کاموں سے بچنے کا جذبہ۔ حدیث میں ایسے شخص کے لیے جن الفاظ میں وعید بیان کی گئی ہے، اس سے اندیشہ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ بیکار جائے اور وہ ثواب سے محروم رہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ایسے لوگ روزے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیں، بلکہ اصل مقصود اس تنبیہ سے یہ ہے کہ ہر قسم کی معصیت سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ثواب کے مستحق بھی بن جائیں۔ روزے کی چند مسائل کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اس میں بھی اسلام کی ایک شفقت اور سہولت کا بیان ہے کہ روزے کی حالت میں اگر بھول کر کوئی ایسا کام کر لیا جائے تو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کھانا پینا وغیرہ، تو نسیان کی وجہ سے اس کا روزہ برقرار رہے گا، بشرط یہ کہ یاد آتے ہی فوراً اس کام کو چھوڑ دے۔ ایسے روزے کی قضا نہ ہے نہ کفارہ۔ حضرت لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کی بابت بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل طریقے سے وضو کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی ڈالنے کا خوب اہتمام کرو، جیسے روزے سے خوشبو سونگھی جاتی ہے، مگر یہ کہ تم روزے دار ہو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ: عام حالات میں کمال وضو کے لیے یہ بھی ضروری ہے اور فرض ہے کہ ناک میں پانی اچھی طرح ڈالا جائے اور اسی طرح خوب کلی کی جائے جیسے، لیکن روزے کی حالت میں احتیاط ضروری ہے تاکہ پانی ناک یا منہ کے ذریعے سے اندر نہ جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے، پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: اس کا مفہوم وہی ہے جو پہلی حدیث کا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ صبح اٹھتے تو جنبی ہوتے، لیکن آپ اسی حالت میں جنابت میں سحری کھا لیتے، روزہ رکھ لیتے اور غسل کر کے نماز پڑھ لیتے، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ آپ کی یہ جنابت بھی احترام کے بغیر بھی ہوتی تھی، یعنی بیوی کے ساتھ ہم بستری اس کی وجہ بھی ہوتی تھی۔ محرم، شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان میں زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے یہ بیان کی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔
تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی۔ تاہم مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ نصف اول میں تو وہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کے نصف ثانی میں پہلے نصف کو چھوڑ کر انہیں روزہ رکھنے سے روک دیا گیا تاکہ ان کی قوت توانائی رمضان کے فرض روزوں کے لیے برقرار رہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، اس وجہ سے روزہ آپ کے لیے کمزوری کا باعث نہیں ہوتا تھا، اس لیے آپ صوم و سال مسلسل بغیر افطار کیے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کر لیتے تھے، لیکن اپنی امت کو آپ نے صوم و سال سے منع فرمایا۔ بے شک حضرت محبیبہ یا اہلیہ اپنے باپ اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چلے گئے، پھر 1 سال کے بعد آپ کے پاس آئے اور جب آپ ان کی حالت وحبت بدل چکی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں وہ بہلی ہوں جو پہلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ تم تو اچھی حالت و شکل صورت والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کیا، پھر فرمایا کہ تم صبر والے مہینے کا روزہ رکھو اور باقی ہر مہینے میں ایک روزہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اور اضافہ فرمائیے کیونکہ مجھے قوت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 2 دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے زیادہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا، پہلے انہیں ملایا پھر انہیں چھوڑ دیا۔ ابو داؤد۔ صبر والے مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔ فائدہ، یہ روایت اسی تفصیل سے سند ضعیف تاہم ہم روزے رکھنے اور آپ کے منع کرنے والی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح البانی۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں روزے اور دیگر نیکیوں کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کر جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، شہید ہو گیا، وہ دوسرے سے یقیناً افضل ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں مناسک حج کی ادائیگی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو نیک اعمال کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دے کر ان لوگوں کے لیے بھی نیکیاں کمانے کے راستے کی نشاندہی فرما دی ہے جو حج کی سعادت سے محروم رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے اپنے مقام پر رہ کر ان ایام میں نفلی روزوں اور دیگر عبادات کے ذریعے سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام میں جہاد کی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ اور عاشوراء اور 9 محرم کے روزے کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ رواہ مسلم۔ یعنی 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اس دن حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں جو حج کا انتہائی اہم رکن ہے۔
اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ حجاج تو اس دن عرفات میں ذکر اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں اور اس دن ان کا یہی سب سے اہم عبادت ہوتی ہے، اس لیے اس دن کا روزہ ان کے لیے مستحب نہیں ہے۔ لیکن غیر حاجیوں کے لیے اس دن کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے یا پھر رفع درجات کا باعث ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، یعنی 10 محرم کو عاشوراء کس کو کہتے ہیں؟ 10 محرم کو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں ہم تم سے زیادہ روزہ رکھنے کے حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اس لیے 9، 10 محرم 2 دن کے روزے رکھنے مسنون ہیں۔ نمبر 2، افسوس ہے کہ مسلمان محرم کے 9، 10 تاریخ کو اس سنت پر تو عمل نہیں کرتے لیکن اپنی طرف سے گڑی ہوئی بہت سی بدعات پر نہایت سختی سے عمل کرتے ہیں، یا پھر ماتم وغیرہ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جو شیعوں کا مخصوص مذہب اور شعار ہے اور جس میں شرکت سخت گناہ ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راکم کی کتاب رسومات محرم الحرام اور سانہ کربلا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا، تو 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ فائدہ، بعض لوگ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں صرف 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن دوسری روایت کی روح سے یہ مفہوم صحیح نہیں، کیونکہ آپ نے یہود کی مخالفت اختیار کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا عزم فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، اس لیے اس کا وہی مفہوم صحیح ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، کیونکہ فضیلت 10 محرم کی ہے اور 10 محرم ہی کے روزے کا اصل سبب ہے۔ اگر اصل ہی کو ترک کر دیا جائے تو فرا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اور 9 کا روزہ تو صرف یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہے، اصل فضیلت میں اسے کوئی دخل نہیں۔ شوال کے 6 روزوں کے مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے، رواہ مسلم۔ مسائل نمبر 1، الحسنہ بعشر امثالہا، یعنی ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا کے مطابق ایک مہینے کے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں تو جنہیں شش عیدی روزے کہا جاتا ہے، تو یہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے، یوں گویا کہ پورے سال کے روزوں کے اجر کا مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری، وہ عند اللہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ شش عیدی روزے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، گویا وہ ان کی حیثیت نفلی روزوں ہی کی ہے۔ نمبر 2، یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں بلا ناغہ کر کے تو دونوں طرح جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح جن کے رمضان کے فرض روزے بیماری یا سفر وغیرہ یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا دیں اور شوال کے 6 نفلی روزے اس کے بعد رکھیں۔
سوموار اور جمعرات کے روزے کے مستحب ہونے کا بیان۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اس دن میری بعثت ہوئی اور اس دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ سبحان اللہ۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنی ولادت اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ میلاد النبی کا دن اگر کسی نے منانا ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن صرف روزہ رکھا ہے، اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، راشی محرابوں اور دروازوں اور گلی کوچوں کی سجاوٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دینا غیروں کی نکالی اور بدعت ہے۔ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، عمل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ رواہ مسلم۔ سبحان اللہ۔ فوائد نمبر 1، مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اپنی ولادت اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ میلاد النبی کا دن اگر کسی نے منانا تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن صرف روزہ رکھا ہے، اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا، چراغاں کرنا، راشی محرابوں اور دروازوں اور گلی کوچوں کی سجاوٹ پر لاکھوں کروڑوں روپے صرف کر دینا غیروں کی نکالی اور بدعت ہے۔ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، عمل صالح اور فرائض و سنن کی پابندی کے بغیر محبت کے یہ کھوکھلے مظاہرے عند اللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راکم کا رسالہ عید میلاد کی تاریخ و شرعی حیثیت اور مجوزین کے دلائل کا جائزہ، جس میں جشن میلاد کے جواز کے دلائل پر نقد محاکمہ ہے، ایک بہترین مدلل اور قابل مطالعہ رسالہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث امام مسلم نے اسے روزے کے ذکر کے بغیر روایت کیا ہے۔ فائدہ، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اس کی وجہ استحباب حدیث میں بیان کر دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ خاص اہتمام سے رکھتے تھے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، یتحرا کا مطلب ہے کہ تلاش و جستجو کرتے، یعنی بطور خاص اہتمام فرماتے، اور اس وجہ سے گزشتہ حدیث میں بیان ہو چکی۔ ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ایام بیدہ کے 3 روزے ہر مہینے رکھے جائیں۔ یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہے اور بعض کے نزدیک 12، 13 اور 14 تاریخ ہے۔ صحیح مشہور بات پہلی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے کی، اور یہ کہ سونے سے قبل میں وتر ادا کر لیا کروں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، زندگی بھر میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی، چاشت کی نماز کی، اور یہ کہ سونے سے قبل میں وتر ادا کر لیا کروں۔ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن روزے رکھنا سارا سال روزہ رکھنے کے برابر ہے، یا ہمیشہ روزہ رکھنا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت معاذہ ادویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے پوچھا مہینے کے کون سے حصے کا روزہ رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جواب دیا کہ آپ یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ مہینے کا کون سا حصہ ہے روزہ رکھتے تھے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ مہینے کی کوئی بھی تاریخوں میں 3 روزے رکھے جا سکتے ہیں، ان کی تعین ضروری نہیں۔ تاہم افضل تاریخیں 13، 14 اور 15 ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں میں روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا کرتے اور آپ بھی اکثر ان تاریخوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے مطابق روزے رکھتے، جیسا کہ اگلی روایت سے واضح ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو مہینے میں 3 روزے رکھنے کا ارادہ کرے تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھ۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایام بیدہ یعنی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت اور سفر دونوں حالتوں میں ایام بیدہ کے روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیدن ابیدن کی جمع ہے بمعنی سفید۔ 13، 14، 15 تاریخوں کو ایام بیدہ روشن دن اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی راتیں چاندنی کی وجہ سے روشن رہتی ہیں اور ان راتوں کے بعد چاند بتدریج گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بہرحال مذکورہ حدیثوں سے واضح ہے کہ ان تاریخوں میں 3 روزے رکھنا افضل ہے، تاہم جواز دوسری تاریخوں میں بھی ہے۔ روزہ کھلوانے کی فضیلت اور اس روزے دار کی فضیلت کا بیان کہ جس کے پاس کھایا جائے اور مہمان کا میزبان کے لیے دعا کرنا۔ حضرت زید بن خالد جہنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا اس کے لیے اس روزے دار کی مثل اجر ہے کہ بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت ام عمارہ نے کھایا، کہا میں تو روزے دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جائے تو ان کھانا کھانے والوں کے کھانے سے فارغ ہونے تک فرشتے اس روزے دار کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ فرمایا کہ ان کے سیر ہونے تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے روٹی اور زیتون کا روغن آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے داروں نے تمہارے پاس افطار کیا، نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یعنی فائدہ افطرا لفظاً جملہ خبریہ ہے، ترجمہ اسی کے مطابق کیا گیا، لیکن شارحین نے کہا کہ یہ دعائے گا جملہ ہے، اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ تمہارے پاس روزے دار روزہ کھولیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے حق میں دعا کریں۔ یہ گویا کہ میزبان کے لیے اس بات کی دعا ہے کہ تمہیں یہ توفیق ملتی رہے کہ تمہارے پاس روزے دار اور نیک لوگ آئیں اور تمہارے خوانے نعمت سے لطف اندوز ہوں اور تمہیں زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کے مستحق بنو۔ اس میں حسب توفیق اور استاد مہمان نوازی کی ترغیب ہے بے شک۔ وآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی مہمان نوازی کر سکیں اور روزے افطار کروا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔